عدنان بیگ صاحب، آپ غزل بھی کہتے ہیں، نظم میں آپ کا ہاں میں بھی بات چل رہی تھی کہ غزل کی روایت کی تاریخ کی ترقی پسندی تحریک تک گئی، پھر اس میں نظم کے بہت سارے شعراء کا ریفرنس آیا. شاعری کی جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو ہمیں غالب کے بعد جو بڑا غالب رجحان پوری اردو شاعری میں نظر آتا ہے، ناصر کاظمی سے پہلے تک، وہ سب نظم کے شعراء نظر آتے ہیں. بلکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب غزل ایک طرح سے بالکل مدعون قسم کی صنف اختیار کر گئی تھی، اور ہر شاعر نظم ہی میں اقبال سے لے کے فیض احمد فیض تک جو ہے، بلکہ اس سے بھی پیچھے اگر آپ میرے سے سلسلہ شروع کرتے ہیں. نظم میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو روایت کا ایلیمنٹ جس طرح سے غزل کو گائیڈ کر رہا ہے، نظم میں کیا کوئی ایسی ٹریڈیشنل روایت کا ایلیمنٹ آج کی نظم تک پہنچا ہے، یا کوئی بیرونی اثرات تھے جنہوں نے نظم کو زیادہ متاثر کیا؟ یہ کیوں؟ اور آج جو آپ سمجھتے ہیں کہ نظم ہم سے پچھلے نظم کا ایک بڑا طاقتور، بڑا توانا دور گزرا ہے، لیکن آج کی نظم جو ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت شکریہ. شاعر ہمارے ثقافت میں جب بھی شاعری کرتا ہے تو غزل سے شروع کرتا ہے، کیونکہ غزل بڑی روایت ہے اور اسکول سے پڑھی جاتی ہے اور پھر درجہ بدرجہ. اس کے ساتھ ساتھ نظم، دونوں شاعری ہیں. نظم میں اتنے بڑے نام، کیونکہ نظم ایک لائن آف آرگومنٹ ہے. اس میں جیسے آپ نے ایک اپنا کیس تیار کرنا ہوتا ہے، اس میں ہر فالتو چیز کاٹ دیں. ایک لفظ بھی فالتو نظم میں نہیں رہ سکتا، اگر ہو تو نظم مکمل نہیں ہے، نظم اچھی نظم نہیں ہے. تو یہ بہت مہارت کا کام ہے، اس لیے نوجوان شروع میں اس طرف نہیں آتے، غزل کی طرف جاتے ہیں کہ چھوٹے مصروں میں بات کہنا آسان ہے. روایت میں پھر اس کی جو ردیف اور قافیہ ہے وہ اپنے امکانات ساتھ لے کے آتے ہیں. تو ایک ردیف قافیہ میں 150-200 سے زیادہ امکان ہوتا ہی نہیں. تو جبکہ نظم ایک موضوع بھی ہے، ایک اظہار بھی ہے، اور نظم تو ایسے بولی جاتی ہے جیسے روئی سے لے کے آخر کپڑے کی فنش تک. اس میں بلینڈ بھی ہے. ہمارا جو نظم کا بلینڈ ہے وہ ہماری روایت سے ہے. بعد میں تراجم ہوئے، باہر کے اثرات آئے، نظم آزاد بنی، بہت پاپولر ہوئی، اور کچھ ایسے شعراء جنہوں نے نظم کو بہت پاپولر کر دیا. اور نظم بھی اپنے کرافٹ میں اتنی میچور ہو گئی تھی کہ نئے لوگوں نے اس کے کرافٹ سے تاثر تو لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں سے کرافٹ زیادہ نمایاں ہو گیا ہے، آپ کا خیال پیچھے ہے. تو پھر نظم کا ایک جو نیا رویہ ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اچھے طریقے سے جڑ پکڑ چکا ہے، وہ ہے نثری نظم. اس میں بڑے نام آتے ہیں، اور نثری نظم کہیں نہ کہیں اس کے بھی قاعدے کلیے بن چکے تھے. کیونکہ ایک دور تھا جب کہا جاتا تھا کہ نثری نظم کی تو کوئی ہے کہ نہیں. ہاں، لیکن میرا یہ یقین ہے، کیونکہ میں نظم کا طالب علم ہوں، کہ نظم ایک تو نثری نظم ہے جو جس کی بنیادی تربیت نظم کی نہیں ہے، شاعری کی نہیں ہے. وہ بندہ نظم لکھے گا تو اس کو تو روایت سے کٹا ہوا آدمی ہے. لیکن اچھی نثری نظم وہ لکھ رہا ہے جس کو روایت میں پوری کرے. تو اس لیے اس کے بہت سے رجحانات ہیں، اور آج کل کا جو رجحان ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سلیز اور بہت زیادہ اس میں مرصع نظم نہیں لکھی جا رہی، اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اردو کی جو زبان ہے وہ ترقی کرتے کرتے یہاں تک آ گئی ہے کہ اس میں ہماری شاعری میں بھی اضافتیں ختم ہو رہی ہیں. اس میں سادہ زبان میں سیدھی سیدھی بات کرنا زیادہ نئے لوگوں میں آ گیا ہے، اور اس پہ جان ایلیا کا بہت بڑا کردار ہے. جان ایلیا کی آپ نے بات کی، تو ویسے نظمیں بھی پیشنٹ ہیں، لیکن جہاں ہم پاپولیرٹی کا دیکھتے ہیں یا کسی ایسی صنف کے پاپولر ہونے کے اسکوپ کو دیکھتے ہیں، تو وہ اسکوپ ابھی بھی بہرحال غزل میں ہمیں زیادہ نظر آتا ہے. غزل کے مصرے میں یا غزل کے شعروں میں نظم جو ہے وہ آپ نظم کو ایک جس اینگل سے لے رہے ہیں، لیکن نظم کے اتنے شیڈز ہیں، یعنی آپ میرا جی سے لے کے نون بیم راشد اور مجید امجد، اور ہر ایک یہاں آپ کو نظم کا الگ شیڈ ملتا ہے، الگ نظر آتا ہے. آج کے اس دور تک چلتے چلتے مجید امجد نے بھی بڑی سادہ نظمیں کہیں، سیدھی نظمیں کہیں، راشد کی
ہمارے کیونکہ نظم ہمیشہ معاشرتی حوالے سے زیادہ پاپولر رہی ہے. غزل میں تو خیر وہ ایک اس کا ایبسٹریکٹ کا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے، لیکن نظم ہمیشہ معاشرے کے حوالے سے زیادہ ریلیونٹ رہی ہے. ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو آج جو نظم لکھی جا رہی ہے وہ ہماری آج کی باوجود اس کے کہ وہ ترقی پسندی کا تحریک کا دور گزر گیا، وہ باقی ساری چیزیں گزر گئی، تو آج بھی نظم اس حوالے سے ریلیونٹ ہے. نظم ہر حوالے سے ریلیونٹ رہے گی، ہمیشہ رہے گی. جہاں غزل بہت بڑا ایک صنف ہے، بہت بڑی صنف ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اجتماعی تعاشر کا حصہ بن چکی ہے. ہم باتیں کرتے ہیں تو ہم اس کے شعر کوٹ کرتے ہیں. نظم سے کوٹ نہیں ہو سکتی. نظم کی کچھ اپنی لمیٹیشنز ہیں، لیکن نظم کچھ ایسی لائنیں ہوتی ہیں جو پوری نظم کو بیان کر رہی ہیں. آپ کو بھی بہت لائنیں یاد ہوں گی، مجھے بھی بہت لائنیں یاد ہوں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آڈینس کو بھی بہت لائنیں یاد ہوں گی. تو وہ جو پیور شاعری ہے، جو جسے ہم شاعری کہہ سکتے ہیں، وہ صرف لفظ نہیں ہے. تو وہ غزل میں ہو، وہ نظم میں ہو، شاعری شاعری